سقراط کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جتنا پانی پیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ اپنے چراغ کے اندر تیل جلایا ہے. ابھی گزرے خلیل نحوی، ان کے ایک شاگرد ہیں، بڑے غریب تھے خلیل نحوی بھی. گھر کا دروازہ بند کر لیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت گھر کا دروازہ کیوں بند کر لیا؟ بڑے غریب تھے، کہنے لگے میں نے اپنا دروازہ گھر کا صرف اس لیے بند کر لیا ہے کہ میرے فقر و فاقہ کی آواز کہیں میرے گھر کے باہر نہ پہنچ جائے. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم حضرات، آپ کے سامنے ابھی مولانا نجیب الحسن صاحب صدیقی دامت برکاتہم نے بڑے پرجوش انداز میں بڑی پرمغز اور نہایت قیمتی باتیں فرمائیں. میرے لیے قصبہ محمدی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ادارہ محمودیہ میرا مادر علمی ہے اور مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے اور نہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ادارے سے الحمدللہ بہت کچھ حاصل کیا ہے. ہمارے طلباء نے نہایت قیمتی تقریریں پیش کی، بڑے اچھے معلوماتی مکالمات پیش کیے. وہ مستحق مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کی تیاری کے اندر حصہ لیا، وہ بھی نہایت قابل قدر ہیں. اور الناس والا دین ملوکہم میں گرامی قدر حضرت مولانا اسلام الحق صاحب صدیقی عرف اسجد میاں دامت برکاتہم، جو اس ادارہ محمودیہ کے رہنما اور محتمم ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی زیر نگرانی ماشاء اللہ طلباء عزیز نے بہت ہی ہمت کے ساتھ بڑے اچھے معلوماتی بیانات پیش کیے. میں بھی اس ادارے کا خوشہ چیر رہا ہوں، معمولی سا. مجھے اس ادارے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ہمارے زمانے میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نظام الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کس طریقے سے دنیا میں رہا جائے، کس طریقے سے گفتگو کی جائے، کس طریقے سے تعلیم دی جائے. نہ جانے کتنی باتیں میں نے حضرت سے سیکھی ہیں اور جن کا میں اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا رہا ہوں. ملک میں ہوں یا بیرون ملک ہوں، میرے لیے ادارہ محمودیہ کی تعلیم نہایت قابل قدر رہی ہے. یہاں کی تربیت نہایت ہی میرے لیے
حوصلہ افزا رہی ہے. چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، میں کسی دن پھر آؤں گا، کیونکہ مادر علمی میری ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے عزیز طلباء سے کہ جو میں نے یہاں سیکھا ہے، اور میں 42 سال سے پڑھا رہا ہوں، درس نظامی ہی کے اندر لگا ہوا ہوں، چھوٹی سے لے کر کے بڑی کتابیں الحمدللہ سبھی پڑھانے کا مجھے موقع بفضل خداوندی ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے. میں جو مختصر سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے میرے عزیز طلباء کہ آپ اپنے اساتذہ کی خدمت کیجیے، ان کی قدر کیجیے. آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، بڑی اہم یہ نعمت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر گزاری کریں گے آپ کے علم و عمل کے اندر اضافہ ہوگا. یہ وقت نہایت قیمتی ہے، آپ اسے موبائل کے اندر، کھیل کود کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر، لغویات کے اندر ضائع نہ کیجیے، توجہ کیجیے. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سہولیات ملے تو سہولیات کے ملتے ہوئے کوئی عالم نہیں جلدی بنتا ہے، قابل قدر عالم نہیں بنتا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، وہی حضرات تاریخ میں نمایاں ہیں اور مشہور ہیں کہ جنہوں نے فقر و فاقہ کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے علم دین کو حاصل کیا ہے، وہی نمایاں ہوئے ہیں. آپ چاہیں کہ ہمیں فلاں سہولت مل جائے، فلاں چیز مجھے مل جائے اور محنت نہ کریں تو بہت مشکل ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سقراط کا، مشہور فلسفی گزرا ہے. جانتے ہیں اس نے کیا بات کہی؟ محنت. میرے عزیز طلبا، محنت کرنا ہوئے گی جبھی کسی لائق بنیں گے. سقراط کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جتنا پانی پیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ اپنے چراغ کے اندر تیل جلایا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت کی ہوگی. ایک شخص بہت مشہور گزرے ہیں، ابو یحییٰ ملاح، 40 سال تک ملاحی کشتی چلاتے رہے. اللہ کی طرف سے توجہ، پڑھنے میں ذرا کمزور تھے. بہت سے طلبا ہمارے کمزور ہیں لیکن ہمت نہ ہارے. کشتی چلا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، معمولی سی، ایک کھجور کے گٹھلی کو لے کر کے اوپر چڑھنا چاہتی ہے. جب بھی کوشش کرتی ہے، چونٹی چھوٹی ہے، کھجور کی گٹھلی بڑی ہے. 10 12 15 مرتبہ کے بعد اس نے کسی حد تک اوپر اس کو لے جانے میں کامیابی حاصل کی. وہیں سے ان کا رخ بدل گیا اور اس کے بعد بہت بڑے محدث بنے. تو میرے عزیز، آپ کے اساتذہ یہاں موجود ہیں. علم دین حاصل کرنے کے لیے نحو، صرف، ادب، بلاغت، ان چیزوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے. دیکھیے کہ دنیا آپ کے قدم چومے گی. اگر آپ غریب ہیں تو اگر علم مضبوطی کے ساتھ آپ حاصل کریں گے تو آپ کی وہ غربت دور ہو جائے گی، آپ کا وہ افلاس ختم ہو جائے گا. تاریخ نہ جانے ایسے کتنے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا نحو کی کتابوں کے اندر، خلیل نحوی، بہت مشہور نحوی گزرے. خلیل نحوی ان کے ایک شاگرد ہیں، بڑے غریب تھے خلیل نحوی بھی. گھر کا دروازہ بند کر لیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت گھر کا دروازہ کیوں بند کر لیا؟ بڑے غریب تھے. کہنے لگے میں نے اپنا دروازہ گھر کا صرف اس لیے بند کر لیا ہے کہ میرے فقر و فاقہ کی آواز کہیں میرے گھر کے باہر نہ پہنچ جائے. لیکن آج کتابوں کے اندر ان کا نام کس طریقے سے لکھا ہوا ہے. انہی کے شاگرد ہیں نضر بن سویل، جن کا تذکرہ ابن خلکان نے کیا ہے وفیات الاعیان کے اندر، اور ابو عبیدہ نے
मसालिब बसरा के अंदर उनका तस्करा किया है। नज़र बिन इस्माइल बहुत बड़े अदीब, बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े शेख, खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं, परेशान बसरा के अंदर हैं। भूख की वजह से जब हजरत परेशान हुए, मैं एक बात की तरफ आप किसी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इस तरह जब भूख की वजह से परेशान हुए और शागिर्द कितने बेपनाह शागिर्द हैं बसरा के अंदर, कोई तकरीबन सभी गरीब, खाने के खिलाने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं। हजरत नज़र ने तय कर लिया कि हमें बसरा छोड़ देना है, चल दिए। तो हजरत को रुखसत करने के लिए आप देखिए कि मसालिब बसरा के अंदर क्या लिखा हुआ है, वफियातुल आयान में क्या लिखा हुआ है। 3000 मुहद्दिसीन और 3000 अदीब उनको रुखसत करने के लिए चले हैं। और हजरत क्या कह रहे हैं बसरा को मुखातब करके, और कहां तक, मरबद के माने आते खलियान, जो बसरा का खलियान जो आमतौर पर बस्ती के बाहर होते हैं, कहीं भी खलियान, वहां तक रुखसत करने के लिए आए। तो बसरा को मुखातब करके हजरत नज़र कहते हैं कि बसरा, अगर मुझे थोड़ी सी रोटी खाने के लिए भी यहां मिलती तो मैं कभी बसरा नहीं छोड़ता। आप अंदाजा लगा कि 3000 उनके बड़े बड़े शागिर्द, उनके पास भी इतना पैसा नहीं कि अपने उस्ताद को भी खिला सके। खरासान चले गए, मर्ग के अंदर तो पहुंच गए। इत्तिफाक की बात उसी दौरान मर्ग में मामून रशीद खलीफा मौजूद, बड़ा अदीब, इल्म दोस्त, उसकी मजलिस के अंदर हजरत नज़र जाने लगे। एक दिन इत्तिफाक की बात, जो बात मैं कहना चाहता हूं, आप यहाँ नहव पढ़ रहे हैं, अदब पढ़ रहे हैं, आपके असातिज़ा आपको लुगत बता रहे हैं, जबर और ज़ेर की तस्हीह आपकी करा रहे हैं, एराब आपको बता रहे हैं। आप इसे मामूली बात ना समझिए। हो सकता है कि मामूली सी चीज जान करके आपकी परेशानी दूर हो जाए। मामून रशीद की जब मजलिस के अंदर पहुंचे, तफसीली वाक़या में उसको नहीं सुना रहा, बात मुख्तसर कर रहा हूं, टाइम बहुत हो गया। मामून ने एक हदीस सुनाई कि हुसैन ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से ये नकल किया है कि आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दीनदार लड़की और वो खूबसूरत भी हो, उससे शादी करेगा, निकाह करेगा, तो उसके बारे में बशारत है कि सदादुम मिनल आबासी, मतलब ये है, मामून ने कहा, और हदीस का खुलासा उसने जो बयान किया वो यही कि अगर दीनदार लड़की और खूबसूरत भी वो है, उससे शादी की जाएगी तो उसके नतीजे में इफलास, गुर्बत खत्म हो जाएगी। उसकी बरकत से अल्लाह ताला गुर्बत खत्म कर देंगे। हजरत नज़र भी वहां पर मौजूद, उसी मजलिस के अंदर, जिसमें हुसैन के हवाले से मामून रशीद ने ये हदीस सुनाई। तो हजरत नज़र ने कहा, खलीफा मोहतरम, यही रिवायत मैंने औफ बिन अबी जमीला से सुनी है, और औफ बिन जमीला ने ये रिवायत हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की है। और उसमें फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स खूबसूरत और दीनदार लड़की से शादी करेगा, उसकी गुर्बत पर रुकावट लग जाएगी, गुर्बत अल्लाह उसकी खत्म कर देगा। और फरमाया कि सिदादुम मिनल आबासी,
علماء حضرات موجود ہیں, میں جانتے ہیں, طلبا سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں, دونوں باتوں میں آپ نے کچھ فرق سمجھا؟ کیونکہ ہماری مادر علمی ہے, ہم نے یہاں زبردید کو درست کرنا سیکھا ہے, ہم نے ابن عقیل بھی یہاں پڑھی ہے, کافیہ بھی ہم نے یہاں پڑھی ہے, اور بھی لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں, لغت کی بھی کتابیں ہم نے یہاں پڑھی ہیں. تو اعراب آپ نے سیکھا ہی ہے اور سیکھ رہے ہیں. تو میں نے 2 جملے استعمال کیے, ہمیں امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا. خلیفہ شاید آپ ابھی نہیں سمجھے ہیں, میں بھی بتاتا ہوں. اگر اتنی بات نہیں سمجھیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ عربوں کے یہاں ایک انٹرنیشنل زمانے کے اندر مشاعرہ ہوا کرتا تھا, اور دور دور کے شعراء آتے تھے انٹرنیشنل مشاعرے میں شرکت کرے حجاز کے اندر. تو عراق کا بھی شاعر آیا, اس نے اپنے اشعار پیش کیے, تو اناؤنسر اٹھا. آج کل تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ جب تک اناؤنسر صاحب کو لمبی چوڑی تقریر مقرر سے زیادہ نہ کرنے, سمجھا جاتا کہ اناؤنسر ہی نہیں ہے. تو اناؤنسر نے کہا انت اشعر من بالعراق, کہ عراق میں تمغہ مل گیا, کہ یعنی عراق میں جتنے شعراء ہیں ان میں سب سے بڑے شاعر آپ ہیں. کتنا بڑا تمغہ سے مل گیا, انعام مل گیا. خوش گیا, عراق واپس چلا گیا. حجاز کے اندر انٹرنیشنل جہاں ساری دنیا سے اکٹھا ہو رہے ہیں شعراء عرب, تو پھر اور محنت کی, اور محنت کی. محنت کرنے کے بعد پھر اگلے سال مشاعرے کے اندر آیا, اور شعراء نے اپنا شعر پیش کیا. اس نے بھی پیش کیا جس کو تمغہ مل چکا تھا, اشعر من بالعراقی, عراق کے سب سے بڑے شاعر آئے ہیں. اب اناؤنسر صاحب اٹھے اور جانتے ہیں کیا کہا؟ ومن بالعراق ومن بالحجاز, بات ختم ہو گئی. ومن بالحجاز, دیکھیے آپ نے عطف کا بیان پڑھا ہوگا. ہمارے یہاں تو قریب قریب بھی عطف ہوتا ہے طلبہ پڑھنے میں, اور اعراب کے اندر غلطی کرتے ہیں. شاعر 1 سال پہلے کا عطف کر رہا ہے, مطلب ہے کہ انت اشعر من بالعراقی ومن بالحجاز, یعنی تم سب سے بڑے دنیا کے شاعر ہو. یہ تو ضمنی بات مجھے کہی. بات کیا ہے کہ مامون رشید کے سامنے جب نضر نے کہا کہ ہم نے عوف بن ابی جمیلہ سے, اور انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یہی روایت سنائی ہے, اور آپ نے فرمایا سداد من العبث, تو مامون چونک گیا. پہلی صورت میں مامون نے لفظ استعمال کیا تھا سداد, اور نظر کہہ رہے ہیں سداد, سین کے کسرے کے ساتھ. بادشاہ وقت ہے, اس کے بڑے بڑے ادبا شریک ہیں مجلس کے اندر. بادشاہ نے کہا نظر, تمہاری یہ ہمت کہ میری تصحیح کر رہے ہو اعراب کی. کہا کہ حضرت خلیفہ محترم, بات تو وہی ہے جو میں نے کہی ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا صدار کے معنی آتے ہیں درستگی, بات ہی بالکل بگڑ گئی زبردیر کے اندر. خلیفہ کہہ رہا صدار, یعنی اگر خوبصورت لڑکی سے اور دیندار لڑکی سے کوئی شادی کرے گا تو اس کی غربت, یعنی وہ اب غربت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ غربت اس کی صحیح ہے. غربت صحیح کہا, غربت اس کی غلط ہوتا, پریشان ہو رہا ہے. اور سداد کے معنی کیا آتے ہیں؟ سداد کے معنی آتے ہیں رکاوٹ, کسرے کے ساتھ. کیونکہ ہمارے طلبہ موجود ہیں, عربی جانتے ہیں, فرق کو سمجھے ہیں. تو خلیفہ اس نے کہا کہ نظر بات ایسے نہیں چلے گی, آپ اس پر کوئی دلیل پیش لیے کہ کہیں کبھی عرب نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے جس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں. تو چونکہ بڑے ادیب تھے
جن کو کھانے کے لیے وہاں کچھ نہیں مل رہا تو بصرہ کے اندر چھوڑ دیا غربت کی وجہ سے. کہتے کہ ہاں شاعر نے کہا ہے اذاؤنی و ای فتن اذاؤ اذاؤنی و ای فتن اذاؤ لیوم کریہۃ و سداد صبری. شاعر کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے بہادر ہیں لیکن میری قوم نے میری قدر نہیں جانی, مجھے ضائع کر دیا. ہاں میں کون ہوں لیوم کریہۃ, جنگ کے دن میں اپنے جوہر دکھانے والا بہادر ہوں. اور آگے کہا وسداد صبر, اور سرحد کے اوپر جب دشمنوں کی فوجیں آ رہی ہوں گی تو اس کے لیے میں سداد یعنی ان کو روکنے والا ہوں, رکاوٹ ہوں, سد سکندری ہوں, ہمالیہ پہاڑ بن جاتا ہوں. بادشاہ خوش ہو گیا. عزیز طلبہ صرف زبر زیر کی بات ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. ایک پرچہ لیا اور اپنے وزیر خزانہ کے نام تحریر لکھی. کہا کہ تحریر لے کر کے آپ فضل بن سہل کے پاس چلے جائیں گے. ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, تحریر کے اندر کیا لکھا ہے. یہ لے کر کے وزیر خزانہ کے پاس بادشاہ کا خط پہنچے تو فضل بن سہل نے تحریر دیکھی اور کہا کہ ٹھیک ہے, اور آرڈر دیا کہ 50,000 درہم ان کو دے دیے جائیں. 50,000 درہم ان کو دے دیے جائیں. پھر کہا یہ بتائیے کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ خلیفہ سلامت آپ سے اتنے خوش ہو گئے کہ 50,000 درہم آپ کو دے رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک زبر زیر کی تصحیح کی بات تھی. خلیفہ کی زبان پر زبر تھا, میں نے تصحیح کر کے اس کو زیر سے بدل دیا, دلیل اس کی پیش کر دی, خلیفہ خوش ہو گئے. تو وزیر خزانہ مزید خوش ہوا تو نے کہا کہ ٹھیک ہے تو 30,000 ہماری طرف سے. تو گویا 80,000 درہم کتنے مل گئے؟ 80,000 درہم مل گئے میرے عزیز طلبہ. تو دیکھیے آپ ادارہ محمودیہ کے اندر پڑھ رہے ہیں, آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, آپ محنت کیجیے, خوب اچھی طریقے سے اپنے اعراب وغیرہ کی تصحیح کیجیے. جس طریقے سے آپ نے تقریروں کے اندر محنت کی ہے, مقادمات کے اندر محنت کی ہے, اسی طریقے سے فن کے اندر بھی محنت کیجیے. اگر آپ پریشان ہیں, آج تو نہیں سب بتاؤں گا, کافی دیر ہوگا, کسی دن واقع بالقصد اسی لیے آؤں گا, میں پھر اپنے واقعات خود پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طریقے سے تھا, پھر میں نے کیا کیا, اس ادارے نے مجھے کیا دیا, میں پھر بتاؤں گا آ کر کے. اس لیے مختصر سی بات یہی ہے کہ آپ لوگ خوب محنت کیجیے اور اپنے اساتذہ کی قدر کیجیے. اور ابھی آپ کے سامنے جو پیغام آیا ہے, اس کے بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جن مقاصد کے لیے اس ادارے کو قائم کیا ہے, خوب محنت سے تعلیم بھی حاصل کیجیے اور تبلیغ اور اشاعت بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تم ہوتی صاحب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. خطبہ میں نے پڑھ دیا, بیان کرنا نہیں ہے, بس ایک پیغام یہ دینا ہے کہ آپ نے طلبہ عزیز کی جو تقریریں سنی اور آخر میں ہمارے مہمان خصوصی مولانا نجیب الحق صدیقی اور ہمارے استاذ محترم, یہ ہمارے لیے آج فخر کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ادارہ محمودیہ میں بھی کوئی استاذ باحیات نہیں ہے اور دارالعلوم میں چند ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اس مادر علمی کے ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ طلباء کی خواہش پر تشریف لائے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں, چونکہ جب مجھ سے مولوی حذیفہ نے یہ کہا کہ میں حضرت کو بلانا چاہتا ہوں, میں نے کہا بھائی خود درخواست کر لو, چونکہ حضرت تو جلسوں میں جاتے نہیں, لیکن شاید مادر علمی کی جو مقناطیسی کشش تھی, جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ میں وقت ملے گا تو انشاءاللہ آئیں گے اور بتلائیں گے, وہ جب یہاں سے یہ پیغام ایک طالب علم کا گیا, یعنی کسی محتمم نے یا کسی ہمارے استاد نے نہیں,
بلکہ ایک طلبہ میں ایک طالب علم نے مولانا کو یہ یاد فرمایا تو مولانا کو شاید اپنا دور طالب علم یاد آ گیا کہ ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ اپنی علالت اور اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود انہوں نے وقت دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بس دعا بجائے کرنے کے دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔